ہٹلر کی حکومت نے مشرقی یورپ میں ایک وسیع اور جدید سلطنت لانگ اسپیس لیبنسروم کے قیام کے خواب دیکھا تھا۔ جرمن لیڈروں کا خیال تھا کہ یورپ میں جرمنی کی تسلط کے لیے جنگ ضروری ہے۔ سوویت یونین غیر جانبداری حاصل کرنے کے بعد عدم جارحیت کے لیے اگست 1939 میں جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان معاہدے کے مطابق جرمنی نے 1 دسمبر 1939 میں پولینڈ پر حملہ کر کے دوسری جنگ عظیم کا آغاز کر دیا۔ برطانیہ اور فرانس نے اس حملے کے رد عمل میں 3 دسمبر کو جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ایک ماہ اندر جرمنی اور سوویت فوجوں کے اتحاد سے پولینڈ کو شکست دے دی گئی۔ پولینڈ نازی جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان تقسیم ہو گیا۔ پولینڈ کی شکست کے نتیجے میں وجود میں آنے والا عارضی سکوت 9 اپریل 1940 میں اس وقت ختم ہو گیا، جبکہ جرمنی فوجوں نے ناروے اور ڈنمارک پر حملہ کر دیا۔ 10 مئی 1940 کو جرمنی نے یورپ کے نشیبی ملکوں نیدرلینڈ، بیلجیم اور لگزمبرگ کے ساتھ ساتھ فرانس پر حملہ کر دیا۔ یہ ممالک جنگ میں غیر جانبداری موقف رکھتی ہے۔ 22 جون 1940 کو فرانس نے جرمنی کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کر دیے، جس کے نتیجے ملک کی شمالی نصف حصہ جرمنی کے قبضے میں چلا گیا اور اس کے نتیجے میں ملک کے جنوبی حصے میں خلیف حکومت کے قیام کی اجازت دے دی گئی، جس کا دارالحکومت وکی شہر قرار پایا۔ جرمنی کی اس حوصلے افزائی کے ساتھ سوویت یونین کو جون 1940 میں بالٹک ریاستوں پر قبضہ کر لیا اور اگست 1940 میں اسے باقاعدہ طور پر اپنے ملک کا حصہ بنا لیا۔ اٹلی، جو اتحاد جرمنی کے خلاف ممالک کا رکن تھا، وہ بھی اس جنگ میں 10 جون 1940 میں شریک ہو گیا۔ 13 اگست سے 31 اکتوبر 1940 تک جرمنی نے انگلستان کے خلاف ہوائی جنگ شروع کی اور اس میں شکست کیا ہے۔ اس جنگ کو بیٹل آف برٹن یعنی برطانیہ کی لڑائی کہا جاتی ہے۔ 6 اپریل کو یوگوسلاویا اور یونان پر حملے کے ساتھ بلقا 1941 کی ریاستوں پر گرفت مضبوط کرنے کے بعد جرمنی اور 22 جون 1941 کو سوویت یونین پر ان کے اتحادیوں نے 22 جون 1941 کو سوویت یونین پر ان کے اتحادیوں نے چڑھائی کر دی۔ یہ جرمن سوویت معاہدے کے براہ راست 1941 میں جرمنیوں کے خلاف ورزی تھے۔ جون اور جولائی نے بلقان کی ریاستوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس موقع پر سوویت لیڈر جوزف اسٹالن جنگ کے زمانے میں نازی جرمنی اور اس کے اتحادی ممالک کے خلاف اہم اتحاد 1941 کے موسم گرما اور خزاں کے دوران لیڈرز بن گئی۔ جرمن فوجی سوویت یونین کے اندر دور تک پہنچ گئے، مگر زور پکڑتے ہوئے ریڈ آرمی کی مزاحمت نے انہیں لیننگراڈ 6 اور ماسکو جیسے اہم شہروں پر قبضہ نہ کرنے دیا۔